الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى الصوم لي وأنا أجزي به رواه البخاري. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں رمضان مبارک کے پہلے جمعے کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس قرآن میں ہدایت کی واضح نشانیاں بھی ہیں اور حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے واضح نشانیاں، علامتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. خاص کر کے یہ ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے ماہ رمضان کو پانا، رمضان کی سعادتوں سے مالا مال ہونا، اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان مقدر فرمایا. اس مہینے کا جتنا بھی ہم کثرت سے عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کم ہے. خاص کر کے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا انسانیت کی ہدایت کے لیے. یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ھدی للناس فرمایا. پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا. آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ
اللہ کا ایک تحفہ ہے یہ قرآن، دستور زندگی ہے قرآن، ہماری زندگی کو سنوارنے والی کتاب، اللہ سے ملانے والی کتاب، خوشخبری دینے والی کتاب، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب، گزشتہ قوموں کی حالات بتانے والی کتاب، انبیاء کے قصے بیان کرنے والی کتاب، احکام پر مشتمل کتاب ہے یہ، آداب پر مشتمل کتاب ہے یہ، ہماری زندگی کو صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر ڈھالنے کا راستہ بتانے والی کتاب ہے یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے کم ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس نے اس مہینے کو پا لیا، رمضان کے مہینے کو، چاہے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس نعمت کی قدردانی کیسے ہوگی؟ رمضان کے روزے جن پر فرض ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، رہے جو لوگ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ایام مرض میں، شریعت نے رخصت دے دیا کہ بعد میں روزہ رکھ لو اگر روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، سفر میں سہولت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، باقاعدہ جو ہے ان سفر میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر لو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تمہارے ساتھ مشقت میں ڈالنا تم کو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے آسانی اللہ چاہتا ہے، تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، چاہیے کہ مسلمان مہینے کی گنتی پورا کر لیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے روزہ رکھنے کی جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس نعمت کے ساتھ اللہ نے یہ فرما دیا یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، اجر و ثواب پانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، الا یہ کہ دو عذر ہیں، شریعت نے عذر تسلیم کیا، کہا بیمار ہیں روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، یا انتہائی درجے کی بیماری ہے جس میں روزہ رکھ نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے بعد میں قضا کر لو۔ الا ہے کہ آدمی سال بھر بیماری رہتا ہے، اس کے لیے کھانا پینا مشکل، اس کے لیے غذا مشکل ہے، ڈاکٹروں نے پوری طریقے سے منع کر دیا، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو وہ لوگ فدیہ دے دیں گے، ایک مسکین کا کھانے کا انتظام کر دیں گے، سحری اور افطاری کا تقریباً 1.25 کلو کے حساب سے۔ یا یہ کہ آدمی مسافر ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو بعد میں وہ قضا کرے گا، فرما دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا، نہ مسافر ہیں آپ نہ کوئی بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ ایک زانی سے اور شرابی سے بدتر ہے، فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ چھوڑ دینا عذر شرعی کے بغیر، نہ آپ مسافر ہیں نہ آپ مریض ہیں، اس کے باوجود روزہ چھوڑ دینے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کے بتایا کہ وہ شخص ایک شرابی سے، ایک زانی سے بھی بدترین گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ روزہ فرض ہے میرے دوستو، ہر حال میں روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرنا ہے، مرد عورتیں یہاں تک کہ نابالغ بچوں کو بھی ٹریننگ کے ساتھ روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ
رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ، بلکہ صحیح سنن ابن ماجہ میں، دو آدمی دونوں یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، دونوں اللہ کے بڑے عبادت گزار۔ اس میں سے ایک آدمی جو ہے بڑا عبادت گزار تھا، جہاد کا بڑا شوقین تھا، جہاد میں گیا، شریک ہوا، شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا، شہید تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری نیکیاں کرتا رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے، ان دونوں آدمیوں میں سے دوسرا آدمی جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا اسے جو ہے جنت میں داخلے کی اجازت ملی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فرشتہ آیا، اس شہید کو دوبارہ اندر بلایا گیا جنت کے اندر۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں پھر میری باری آئی تو اس نے کہا تم واپس لوٹ جاؤ، تمہارا ابھی ٹائم نہیں ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ خواب میں ایسا ایسا دیکھا۔ اللہ کے نبی سے تعجب سے پوچھے صحابہ ایک آدمی شہید ہوا جنت میں پہلے نہیں گیا، دوسرا آدمی جو شہید تو نہیں تھا صوم و صلاۃ کا پابند تھا وہ پہلے چلے گیا۔ تو اس کا جواب اللہ کے نبی نے یہ پوچھا الیس ھذا قد مکث بعدہ سنۃ صام وصلی، کیا وہ شخص اس شہید کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا، نماز کی پابندی نہیں کرتا رہا، روزے کی پابندی نہیں کرتا رہا؟ صحابہ بولے ہاں یا رسول اللہ، روزہ بھی رکھا، رمضان کے روزے پائے، نمازیں پڑھتا رہا، نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ اسے 1 سال موقع ملا، رمضان کے روزے بھی رکھا اور کئی نیکیاں کیا، دونوں کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے۔ ایک آدمی شہید ہونے کے باوجود دوسرا آدمی رمضان کے روزے رکھ کر جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ اس کا جواب آپ نے یہی دیا، رمضان کے روزے، نمازیں، نیکیاں اسے جو ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ یہ روایت صحیح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا رمضان کے روزے ہر حال میں رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت کی چیز، بڑی فضیلت کی چیز۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے آ کر کے لے جاتے ہیں، پہاڑی پر لے کر گئے، وہاں دیکھا کچھ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سب جہنمی لوگ ہیں، مختلف گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تڑپ رہے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے، وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جبڑوں کو منہ کھول کر کے چیر کر کے سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ یہ حدیث بڑے غور سے سنو، ان کا منہ چیر کر کے جبڑے باہر نکال کر کے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون لوگ بھئی ہے؟ جن کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، منہ سے خون آ رہا ہے۔ تو اس فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، ابھی سورج غروب بھی نہیں ہوا افطار کر لیتے تھے۔ محدثین نے فرمایا ایک شخص روزہ بھی رکھا، قبل از وقت جو ہے روزہ کھول لیا۔ مثال کے طور پر 6:25-30 کو ہمارے پاس روزے کا ٹائم ہے، 10 منٹ پہلے کوئی روزہ کھول لیا، یہ سمجھ لیا کہ روزہ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں روزہ رکھ کر 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے جو شخص جو ہے روزہ کھول لیا اس کی یہ سزا ہے۔ تو جو آدمی روزہ ہی نہیں رکھا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو آدمی روزہ ہی نہیں رکھتا، کوئی عذر بھی نہیں، شرعی عذر بھی نہیں، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ یہاں جو ہے روزے دار ہے، صرف 10-15 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، اتنی بڑی سزا ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں آیا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔
کس کے لیے بربادی؟ نمازیوں کے لیے بربادی. الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز میں غفلت برتتے ہیں. ان کا دل کہیں اور ہے. کھڑے ہی مسجد میں دنیا کے سارے خیالات نماز میں آ رہے ہیں. نماز میں معلوم بھی نہیں ہوتا امام صاحب کون سی رکعت میں ہیں، دوسری ہے، تیسری ہے. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود اس طرح کی چیز. ایک آدمی وضو کرتا ہے، صحیح وضو نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک صاحب وضو کر کے آئے، پاؤں برابر دھوئے نہیں تھے، ایڑی کے پاس کچھ حصہ سوکھا ہوا ہے. نمازی ہے، وضو بھی کیا لیکن صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا. اس کے ایڑیاں خشک ہیں، چمک رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ویل للأعقاب من النار. وہ ایڑیوں کے لیے، ان ٹخنوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے فرمایا. مطلب کیا ہے؟ عبادت صحیح ہونا چاہیے، وضو صحیح ہونا چاہیے، نمازیں صحیح ہونی چاہیے، روزہ صحیح وقت پر اور سحری بھی ہو افطاری بھی ہو. ذرا بھی ہم منمانی کریں گے عبادات کے اندر اتنی وعیدیں آتی ہیں. ایک موقع پر جبریل امین تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے محمد، اس شخص کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان پایا مغفرت نہیں پا سکا. من ادرک رمضان ولم یغفر لہ ابعدہ اللہ. اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. پھر جبریل نے کہا قل آمین فقلت آمین. اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا کہو آمین، میں نے کہا آمین. مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا، مغفرت کا سامان ہمارے پاس موجود تھا، قدر نہیں کیے ہم لوگ. کتنی بڑی بربادی ہے. رمضان آیا، ہماری مغفرت کے لیے ایک سامان تو ہے لیکن توجہ نہیں دیے. کما حقو روزہ نہیں رکھے، کما حقو نہ روزہ رکھے، سحری کھائے بغیر سو بھی گئے. حالانکہ سحری کھانا سنت بھی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کھاؤ، سحری میں اللہ برکت رکھا ہے. بلکہ ہمارے اور غیر مسلموں میں، یہودیوں کے روزوں میں فرق سحری کھانا تو ہے. نعم سحور المومن التمر. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا بہترین سحری کھجور ہے. کھجور کھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ قوت رکھا ہے، طاقت رکھا ہے. روزے دار کے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. کھجور کے اندر اللہ اتنی قوت رکھا ہے. فرمایا الغرض جو ہے روزے دار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ مغفرت ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. رمضان آیا مغفرت نہیں ہوئی، ہماری بربادی. اور ایک حدیث میں آیا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک ذلیل ہو جائے جس نے رمضان پایا، اس کی بخشش نہیں ہو سکی. رمضان آیا اور وہ آدمی جو ہے مغفرت نہیں پا سکا. فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے. پھر فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. ایک آدمی وہ بھی ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام بار بار آتا ہے پھر درود بھی نہیں پڑھتا وہ شخص. فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو جائے. اللہ کے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آتا ہے آہستہ آہستہ درود پڑھ لینا، اس لیے کہ وہ لوگ اس میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں، جن کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھیں. تیسرا آدمی وہ ہے، اور ایک موقع پہ فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو جائے جس نے ماں باپ کو تو پا لیا لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکا. ماں باپ کو پایا، خدمت نہیں کر سکا، ان کو خوش نہیں کر سکا، ماں باپ کی دعا نہیں لے سکا. تینوں آدمی کے لیے فرمایا ذلیل ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی دنیا تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بول رہے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے دعا لینا، یہ جو ہے امت کے لیے واجب ہے. ماں باپ کی اطاعت جب تک موجود ہیں انہیں خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا.
ساتھ میں جو ہے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا. بیلنس چاہیے، بیلنس چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری طرح ماں باپ کی خدمت میں لگ گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے. بیوی بچوں کا بھی حق ہے. ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا اللہ کے نبی کو رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر فرمایا کہ معلوم ہوا کہ تم جو ہے رات بھر تہجد پڑھتے ہو، تہجد میں رات گزارتے ہو. کہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی کرتا ہوں. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری ذات پر تمہارا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارے آنکھوں کا حق ہے. رات میں کچھ حصہ سو جاؤ، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو اور باقاعدہ اللہ کا بھی حق ادا کرو. شریعت جو ہے بیلنس چاہتی ہے. ماں باپ کی اطاعت اس کے بھی کچھ حدود ہیں، بیوی بچوں کی خدمت اس کے بھی کچھ حدود ہیں. اسی کے ساتھ بیلنس کے ساتھ چلنا ہی جو ہے مرد کا کمال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو راضی تو کر دیے، بیوی بچوں کو ناراض کر لیے، یا بیوی بچوں کو خوش کر دیے، ماں باپ کو ناراض کر لیے. دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے تو خاص طور پر جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں پر صلح کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی وہ جھوٹا نہیں ہے. دونوں کو خوش رکھنا، لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. الغرض یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، صبر کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا، آسمانی کتابیں نازل ہوئی. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان کی ہر رات میں بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آدمی کی پوری زندگی کا مقصد کیا؟ جہنم سے آزاد ہو جائے، جنت مل جائے. بس ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کھانا پینا سونا پھر جو ہے وفات پا جانا، یہ ہے نہیں. اس دنیا میں رہ کر جنت مل جائے اور جہنم سے ہمیں دوری مل جائے. یہ خوشخبری سب سے بڑی اہم خوشخبری ہے. جس کہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جہنم سے آپ کو دور کر دیا جائے، جنت میں داخلے کی خوشخبری مل جائے. فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. کامیابی یہی ہے کہ ہمارے نام اعمال میں نیک اعمال کثرت سے ہوں. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن اعمال انصاف کے ساتھ تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے. ہمارے جو اعمال ہیں صوم و صلات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، جتنی بھی نیکیاں ہیں باقاعدہ جو ہے ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق. اعمال اللہ کے پاس تولے جائیں گے پورے انصاف کے ساتھ. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کا نام اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے. جن کا نام اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ومن خفت موازینہ. جن کے اعمال نامے کمزور پڑ گئے، ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، نیک اعمال نہیں کیے، اپنی زندگی کو تباہ کر لیے. اس وجہ سے ان کا عمل جنت تک انہیں پہنچا نہیں سکا. ہمارے اعمال کثرت سے ہوں، نیک اعمال کی کثرت کے لیے کوشش کرنا ہے. اب دیکھیے رمضان کے اندر آپ کیا کیا نیک اعمال کر سکتے ہیں. ذرا سامنے آ جاؤ، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، ذرا سامنے ہٹ کر آؤ، ذرا سامنے آؤ. آپ لوگ بھی ذرا سامنے ہٹ کر آؤ.
تو رمضان کے اندر وہ اعمال جو کثرت سے ہمیں کرنا ہے میرے دوستو، سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار ہے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا۔ 11 مہینے میں ہم سے بہت سارے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جانے ہوئے، کبھی انجانے میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی انفرادی زندگی میں، کبھی اجتماعی زندگی میں، کبھی فیملی لائف میں، کبھی دوست و احباب کے ساتھ، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی حسد کی بات ہو گئی، کبھی کسی کا مذاق اڑا دیے، بے شمار گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد کا حال ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ خطا کرتا ہے، ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی پوری اولاد جو ہے خطا کار ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا میں جو 100% مسلمان ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ ہر انسان خطا کار، سب سے غلطیاں ہوتی، بڑوں سے ہوتی، چھوٹوں سے ہوتی، ماں باپ سے بھی ہوتی، بیوی سے ہوتی، بچوں سے ہوتی، سب سے ہو جاتی۔ پھر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، خطا کار میں بھی اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اپنے غلطی کا احساس ہونے کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، بندوں کا کچھ نقصان پہنچا دیے، حقوق العباد میں کچھ کوتاہی ہوئی، بندوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کا حق میں کچھ کوتاہی ہوئی، توبہ استغفار سے اللہ کو راضی کر لیے، بندوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی، بندوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ معافی مانگنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کے لیے صرف توبہ استغفار حقوق اللہ میں چل جاتا ہے، حقوق العباد ہیں، لوگوں کا حق ہے، کسی کو گالی دیے، کسی کو مارے، کسی کو ستائے، کسی کے حق میں تہمت لگا دیے، کتنی بربادیاں ہمارے زندگی میں آتی ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے اتدرون من المفلس، آپ لوگوں کو معلوم کیا بھائی مفلس کسے بولتے ہیں؟ مفلس بولے تو فقیر آدمی۔ صحابہ بولے ہاں مفلس بولے تو جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، پیسے نہیں، اسی کو بولتے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہیں ہے مفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں، حج کو بھی گیا ہے، عمرے پہ گیا، روزے بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھا، قیامت کے دن جب پہنچا اللہ کے پاس وہاں لوگوں کے کچھ حقوق باقی تھے اس کے اوپر، کوئی شکایت کر رہا پروردگار ظلم ھذا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہتا ہے ضرب ھذا، مجھے مارا یہ شخص، شتم ھذا، گالی دیا مجھے، اکل مال ھذا، میرا مال کھا لیا انہیں۔ باقاعدہ ججمنٹ ہوگا اللہ کے پاس۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے نا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، حساب و کتاب ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ خاموش ہیں، کبھی احترام سے خاموش ہوتے ہیں، کبھی جو ہے ہمارے شر سے بچنے کے لیے لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہ آئے گا ہر آدمی منہ کھول دے گا، بولے گا یا اللہ ذرا پوچھ اسے، میرا خون بہایا، سفک دم ھذا، میرا خون بہایا، میرے خون بہانے میں سبب بنا، مجھے مارا، مجھے ستایا، گالی دیا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ جو نمازی ہزاروں عبادتیں کر کے آیا اس کے نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے وہ مظلوم کو اللہ دے دے گا۔ اتنے سارے نیکیاں جو تھے اتنے لوگوں کے حقوق بھی اس کے سر پر سوار تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ جو ہیں اپنا اپنا شکایت پیش کرتے رہیں گے، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی بیچارے کی، پھر اس کے بعد اور بھی حق باقی رہے گا لوگوں کا۔ کچھ لوگ آئیں گے بولیں گے یا اللہ یتیم کا مال کھا لیا ہی نہیں، پڑوسی تھا میں میرا مال ہڑپ کر لیا، بزنس پارٹنر تھا میں حساب کتاب برابر نہیں دکھایا، میرا مال کھا لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ فرمائے گا ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو، ظالم کے سر پر ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ساری نیکیاں لے کر تو آیا، خالی ہاتھ ہو گیا، مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، اسی کو مفلس اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو نیکیاں کثرت سے کرنا ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، توبہ استغفار بھی ہے، غلطی ہو جاتی اصرار نہیں کرنا، اکڑنا نہیں۔ اللہ کو جو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ آدمی غلطی بھی کرے اور اکڑ بھی جائے، میں کب کا غلطی کرا۔ عام طور پر ہماری عادت کیا ہوتی، کوئی بولتا بھائی آپ سے غلطی ہوئی، فوراً آدمی مانتا نہیں،
فوراً مطلب مجھ سے کب غلطی ہوئی، میں کب یہ کام کیا، آدمی فوراً جھٹلانا چاہتا. لیکن یہ بولو پوری دنیا خراب ہے، پوری جماعت خراب ہے، فوراً سر ہلانا شروع کر دیتا. اگر آپ یہ بولو کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ مجھے ستائے، آپ سے یہ زیادتی ہوئی، کوئی نہیں مانتا الا ماشاء اللہ. یہ دن بہت اہم دن ہے میرے دوستو. قیامت کا دن جب آئے گا وہاں جو ہے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تولا جائے گا، پلڑے میں رکھ کر تولیں گے، اعمال فرشتے جو ہیں تولیں گے. اس لیے خاص کر پہلا کام توبہ استغفار کر لو. یہ رمضان اس لیے آیا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، آج ہم زندہ بیٹھے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کی تمنا کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے، موقع نہیں ملا، اللہ کو پیارے ہو گئے. رمضان میں بھی کتنے لوگ رخصت ہوتے ہیں دنیا سے. آج ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. موقع مل رہا ہم لوگوں کو آخرت سنوارنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، جنت میں اعلیٰ درجہ پانے کے لیے. جنت میں بھی باقاعدہ کیٹیگریاں ہیں. جس طرح دنیا کے اندر کیٹیگریز ہیں، آخرت میں بھی عمل کے حساب سے کیٹیگری ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب کا الگ الگ مرتبہ ہوگا میرے دوستو. اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے باقاعدہ صدیقوں اور شہداء میں شامل ہو جائیں، صالحین میں شامل ہو جائیں. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، خاص کر فرض نمازوں کی پابندی جو کرنا ہے ہمیشہ کے لیے کرنا. عام طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے، رمضان میں پوری مسجد آباد، پھر شوال میں 2-3 دن ذرا اثر، پھر اس کے بعد وہی حالت، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. نماز کے بغیر آپ کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں آپ کو درس قرآن میں بتایا، سیقول السفہاء میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم فرمایا. وہاں نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا کہ اس لیے کہ ایمان کے بغیر تمہاری نماز قبول بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا، گویا کہ ہمارے ایمان کے بغیر کسی نیکی کا شمار ہی نہیں ہوگا. سب سے اہم نیکی نماز ہے، اسی لیے اس کو ایمان سے تعبیر فرمایا. خاص کر نماز کی پابندی کرو. ہمارے مسلمان ہونے کی علامت کیا؟ کہ ٹوپی لگانے سے مسلمان ہو جاتا، داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا؟ نہیں ہوتا. کلمہ، ایمان، عمل صالح. ہمارے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کس میں ہے؟ ہمارے اسلام کی نماز سے ہے. آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ اس رمضان میں اتنا مجھے فائدہ ہو جائے میں سال بھر نمازی بن جاؤں، چاہے بارش ہو، چاہے سفر ہو، حضر ہو، طوفان آئے، نماز میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے اس کی توفیق دے دے. یہ اللہ سے مانگو، نماز کی پابندی کرو. جیسے رمضان میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، یہی حال سال بھر ہونا چاہیے. یہودیوں نے یہاں تک کہا اگر مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں اسی طرح حاضر ہو جائیں جس طرح جمعے میں حاضر ہوتے ہیں، پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. کہا مسلمان اگر صحیح معنی میں 5 وقتہ نمازی بن جائیں، جبکہ لوگوں نے سروے کیا 5 وقت نماز پڑھنے والے پرسنٹیج کے حساب سے بہت کم ہیں، بولنے میں بھی شرم آتی ہے. 5 وقتہ نماز کی پوری کوشش کرو. یہ رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ. رمضان جو ہے صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ایک ٹریننگ ہے، نفس کی تربیت ہے. نمازی بننے کی کوشش کرو. خاص کر فرض نماز کے ساتھ پہلے کی بات کی سنتیں ادا کر کے جانا، فوراً بھاگنے کا چکر نہیں ہونا. نماز پڑھ لیے ذرا اذکار کا اہتمام کرو. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام. آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی جو ہے بہت اہم چیز ہے، جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی چابی ہے وہ. تو اس طریقے سے نماز کی پابندی. تیسری چیز جیسے روزے کے بارے میں فرمایا، ہر آدمی ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اللہ ہے کہ کوئی عذر ہے، شدید ہے، شرعی عذر ہے، اللہ معاف فرمائے. روزے کی بھی حفاظت کرنا، روزہ رکھ لیے روزے کی حفاظت کرنا، زبان پر کنٹرول ہونا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام مال نہیں کھانا، حرام چیز نہیں دیکھنا، پوری طریقے سے روزے کی حفاظت کرنا ہے. یہ تیسرا کام ضروری ہے. چوتھی چیز
رمضان کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ اس میں سے ایک مظلوم کی دعا ہے، ایک مسافر کی دعا ہے، ایک روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جتنے مسائل ہمارے ہیں، ہمارے گھروں کے، دنیا میں ہزاروں مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا، ہماری اصلاح کے لیے، بال بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے لیے، اچھے لوگ اقتدار پر آنے کے لیے الیکشن کے بعد، اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ دعا جو ہے روزے دار کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ للصائم دعوۃ لا ترد، فرمایا 3 دعاؤں میں سے روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، خاص کر کے افطار سے پہلے جو ہے کچھ وقت دعا کے لیے مخصوص کر لینا۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کا حال یہ ہوتا ہے 4 بجے چلے گئے مثال کے طور پر کچن میں، افطاری تک بھی چولہے کے پاس ہی رہے تھے، ذرا پہلے سے فارغ نہیں ہو جاتے، دعا سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی رمضان کے روزوں میں افطار سے پہلے خصوصاً 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے جو بھی ہو سکا دعا کے لیے مخصوص کر کے بیٹھ جانا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے۔ ہر آدمی دعا کا محتاج ہے، اللہ سے مانگنا ہے، قبولیت کا خاص وقت، جیسے کہ فرمایا 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی، مظلوم کی دعا بھی، مسافر کی دعا۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اور ایک عمل جو اس رمضان میں آپ کو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، آپ کچھ بھی مت کرو، نماز کو آگئے 10 منٹ پہلے آ جاؤ، قرآن پڑھ لو، نماز کے بعد 5 منٹ پڑھ لو بس۔ دوسرا، آپ دنیا کے 1000 کام کر لو، سفر میں ہی وہاں بھی قرآن پڑھو، مسجد کو آ گئے قرآن پڑھ لو۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ میرے دوست، کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اور ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ صلہ رحمی جو ہے ملاقات سے بھی ہے، فون سے بھی ہے، اور افطار پارٹیوں سے بھی ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیے، بھائی بہنوں کو بلا لیے، قریبی رشتہ دار کو بلا لیے، افطار میں شریک کر لیے، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کرانے کا ثواب ایسا ہی جیسے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہے، یا رسول اللہ، غریب لوگ تھے، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس کہاں طاقت ہے کہ کسی کو کھلائے پلائے، روزے دار کو افطار کرائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کا مطلب پیٹ بھر کے کھلاؤ، ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی صحیح شریک کر لیے، کسی کو کھلا لیے پلا لیے، یہ بھی افطار کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور آخری عمل خاص کر اس رمضان میں اس موقع پر جو بتاتا ہوں، صدقہ اور خیرات کثرت سے کرنا۔ روزے کے ساتھ صدقہ اور خیرات اپنے طاقت کے برابر، اللہ جو بھی دیا ہے، 10 میں دیا، 100 میں دیا، 1000 میں بھی دیا، جو بھی ہے، رمضان میں صدقہ اور خیرات کثرت سے کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقات اور خیرات اتنی کرتے تھے جیسے تیز و تند آندھی چل رہی ہے۔ صدقہ اور خیرات کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز، بری موت سے بچانے والی چیز یہی صدقہ اور خیرات ہے، بلکہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی نہیں، ایک ٹکڑا ہی صحیح، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے۔ بہرحال یہ رمضان کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں آپ کو کرنا ہے، اور مجھے بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طریقے سے روزہ رکھ کر اللہ کے پاس
مقبول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں بال بال مغفرت فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اسلام پر قائم رہ کر اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔